سمن کم و بیش ہر سال جشن یوم آزادی یا پھر یوم دفاع کے موقع پر ہم زندہ قوم ہیں کا ملی نغمہ سننے کو ملتا ہے، مگر ہم کس قدر زندہ قوم ہیں؟ ہم خاک زندہ قوم ہیں۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگی رہنما شیخ غلام حسین ہدایت اللہ اور ان کی زوجہ صغرا بیگم، جو لیڈی ہدایت اللہ کے نام سے مشہور تھی، نے تحریک پاکستان کی جد و جہد میں نمایاں طور پر حصہ لیا تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا حتمی خاکہ پیش کیا، تو لیڈی ہدایت اللہ سمیت متعدد رہنماؤں نے، بالخصوص پنجاب اور بنگال کے نمائندوں نے، اس تقسیم پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کٹے پھٹے صوبے پر مشتمل پاکستان نہیں چاہیے، جس پر سر غلام حسین ہدایت اللہ اپنی نشست سے اٹھے اور فرمایا، بنگال اور پنجاب کے جن علاقوں کو پاکستان سے جدا کیا جا رہا ہے، ان تمام میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت ہے، جو بھارت کی شاہراہ پر پاکستان کی نوزیدہ مملکت کو کسی طور پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی اس دلیل پر پاکستان کی تقسیم کا الجھا ہوا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ ہوں یا ان کی اہلیہ، دونوں نے ہی جد و جہد پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح کی متعدد ساتھیوں میں کیا جاتا ہے، اور غلام حسین ہدایت اللہ کو 1937 سے 1938 تک پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور 1942 سے 1947 تک 5ویں وزیر اعلیٰ سندھ بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر ہدایت اللہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، مگر انہوں نے کبھی سرکاری خزانے سے تنخواہ کی مد میں کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ اس کے باوجود ان کے گھر سے مہاجرین کے لیے لنگر کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ پھر جب 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہوئے اور سر غلام حسین ہدایت اللہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی اقتداء میں ان کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس وقت کے بعد سے صدمے کے باعث بیمار ہو گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے ٹھیک 23 دن بعد 14 اکتوبر 1948 کو غلام حسین ہدایت اللہ انتقال کر گئے۔ وہ شہر کراچی کی پہلی اور قدیم عیدگاہ و مسجد میں، جو مشہور صوفی بزرگ حضرت عالم شاہ بخاری کے مزار سے متصل ہے، باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو انہی کی خواہش کی اور وصیت کے مطابق تدفین کر دی گئی، اور ان کی قبر پختہ کر کے اس پر ٹائلیں لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے نام کی تختی بھی آویزاں کر دی گئی۔ یہاں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سمیت سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات حاضری دیا کرتی تھیں۔ عیدگاہ کے آس پاس میں رہنے والے بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مزار پر حاضری کے لیے تشریف لاتی تو علاقے کے جمع ہو جانے والے بچوں کو 4 آنے دیا کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ مادر ملت کی پوری زندگی جاری رہا، جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر ہم زندہ قوم ہیں کا ملی نغمہ گانے والے اپنے اس محسن کو بھول گئے۔ پھر جب اوقاف کا محکمہ 1960 میں وجود میں آیا تو اس نے سندھ کے پہلے گورنر کی قبر کے چاروں طرف بغیر کسی دروازے کے اونچی دیواریں تعمیر کروا دی، تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کرنے والے عظیم شخص کی قبر ہے۔ بعد ازاں جب 2006 میں نشتر پارک میں ہونے والے میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں دہشت گردی ہوئی تو اس کے نتیجے میں شہید ہونے والے اہم رہنماؤں مولانا عباس قادری، مولانا افتخار بھٹی، انجینئر عبدالعزیز خان اور دعوت اسلامی کے بانی عبدالقادر باپو کو بھی اس جگہ سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت ان تمام رہنماؤں کی قبریں تو نمایاں نظر آتی ہیں، مگر سندھ کے پہلے گورنر کی قبر اوقاف کی دیواروں میں آج بھی قید ہے، جس کی وجہ سے کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ اس احاطے میں عظیم شخصیت مدفون ہے۔ کچھ بھولے بھٹکوں کو اگر اس کی خبر ہے بھی تو وہ دیواریں ہونے کے سبب صوفی بزرگ عالم شاہ بخاری کے مزار کی چادر مانگ کر اوپر سے ہی قبر پر ڈال دیتے ہیں، اور جشن آزادی کے موقع پر دیوار کے اوپر ہی سے جھنڈیاں قبر پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ سمین طریق گواہ ہے، ہم نے سدا اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔